بلوچستان میں پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری، مزید 5 دہشت گرد جہنم واصل، ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 76 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجی دہشت گردوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 114 دہشت گرد مارے جا چکے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر روانہ۔ سابق قطری امیر مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سمیت شاہی خاندان اور قطری عوام سے اظہار تعزیت کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تاروی وزیر اعظم کے ہمراہ سابق قطری امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کو گزشتہ روز دوحہ میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ نماز جنازہ دوحہ کی معروف امام محمد بن عبدالوہاب مسجد میں ادا کی گئی۔ قطر میں 4 روزہ سوگ۔ سابق قطری امیر کے انتقال پر پاکستان میں بھی آج سوگ۔ آبِ ہرمز پر کنٹرول کے لیے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی برقرار۔ امریکہ کی مسلسل 5ویں روز ایران پر بمباری۔ پیشم، سیرک، بندر عباس، جاسک، بوشہر، خرم شہر میں زوردار دھماکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف تازہ کارروائی مکمل کر لی۔ مقصد بحری گزرگاہوں کو محفوظ بنانا ہے۔ جنگ میں پہلی بار فضائی اور سمندری ڈرونز کا استعمال کیا۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام، ریڈار سائٹس، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں میں 1 شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے۔ ایران کے بھی خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر تابڑ توڑ میزائل حملے۔ قطر، بحرین، کویت، اردن، عمان اور UAE میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ مزید کسی بھی جارحیت پر بھرپور جواب کا بھی اعلان۔ پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکہ کے 3 فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی فوج کا بندر عباس میں امریکی ڈرون گرانے کا بھی دعویٰ۔ ادھر اردن میں پرنس حسن ایئر بیس پر حملے کے بعد اسلحہ ڈپو میں آگ لگ گئی۔ اردن کی فوج کا فضائی حدود میں 4 ایرانی میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر طیاروں کے ہینگر پر میزائل حملے۔ امریکی ڈرون کمانڈ سینٹر کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران امریکہ کشیدگی سے آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت شدید متاثر۔ رائٹرز کے مطابق گزشتہ روز صرف 6 بحری جہاز آبِ ہرمز سے گزرے۔ تجارتی آبی گزرگاہ میں بحری جہازوں کی تعداد 5 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ایک ایرانی تیل بردار ہیومینٹی اور کویتی جہاز کپتان نے آبِ ہرمز عبور کیا۔ 3 خالی آئل ٹینکر خلیج میں تیل لوڈ کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ آبِ ہرمز عبور کرنے والے بیشتر ٹینکرز نے اپنے ٹرانسپونڈرز بند رکھے۔ وفاقی آئینی عدالت نے مونال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ CDA اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور۔ کیس میں حکم امتناع بھی ختم کر دیا۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارک دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کیس دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانہ میں ذکر نہ تھا۔ ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا۔ اپنے فیصلے میں الف لیلا کی کہانی نہیں لکھیں گے۔ ٹرائل کورٹس کو جلد از جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت۔ انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پرتگال کے سفیر پاولو ڈومینگوس کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، زراعت، تجارت اور لائف سٹاک کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مریم نواز کی پرتگالی کمپنیز کو پنجاب میں کاروبار اور سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاکستان پرتگال بزنس فورم قائم کرنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پاکستان اور پرتگال کے درمیان دیرینہ تعلقات میں مزید وسعت کی گنجائش موجود ہے۔ پاکستان میں نوجوان پرتگالی فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کے مداح ہیں۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب کھچی کی زیر صدارت مزار قائد اور نیشنل لائبریری کے امور پر اجلاس۔ کمشنر کراچی، ڈائریکٹر جنرل نیشنل لائبریری آف پاکستان اور دیگر حکام کی بھی شرکت۔ مزار قائد کے اطراف تجاوزات، صفائی، سیکیورٹی اور دیکھ بھال کے امور کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر کا قومی ورثے کے اداروں کے تحفظ اور انتظامی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ مزار قائد اور عوامی لائبریریاں قومی اثاثے ہیں، ان کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبے میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر برہم سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس، محکمہ توانائی اور دیگر اداروں کے حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے بجلی منصوبوں میں تاخیر اور عوامی شکایات حل نہ ہونے پر متعلقہ حکام کی کلاس لے لی۔ زیر التوا 1638 کیسز کو جلد نمٹانے کی ہدایت۔ کہا خیبر پختونخوا کے ساتھ ناانصافی اور امتیازی سلوک ہو رہا ہے، عوام لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کا عذاب بھگت رہے ہیں، وفاق صوبے کے آئینی اور مالی حقوق بھی ادا نہیں کر رہا۔ کراچی پورٹ پر 398.5 میٹر طویل میگا کنٹینر جہاز ایم ایس سی کی آمد۔ ترجمان کے پی ٹی کے مطابق ایم ایس سی کا شمار دنیا کے سب سے بڑے کنٹینرز لے جانے والے جہازوں میں ہوتا ہے۔ کراچی پورٹ بڑے کنٹینر جہازوں کو محفوظ اور مؤثر انداز میں سنبھالنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ کراچی پورٹ پر کارگو آپریشنز مکمل کرنے کے بعد جہاز چین روانہ ہوگا۔ 3000 سے زائد کنٹینرز کی ہینڈلنگ متوقع۔ کراچی کی سٹی کورٹ میں ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے 2 مقدمات کی سماعت۔ ملزمہ کے ساتھی ملزمان کو پیش نہ کرنے پر عدالت برہم۔ سپرنٹنڈنٹ جیل کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا، ذاتی طور پر پیش ہو کر ملزمان کو پیش کرنے کی وضاحت دینے کی ہدایت۔ عدالت نے کہا کہ انمول اور پنکی کو پیشی سے استثناء دیا گیا تھا، دیگر ملزمان کو پیش نہ کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ چالان پیش کرنے کے لیے مہلت کی استدعا منظور۔ کراچی کے علاقے گڈاب سٹی میں 8 کروڑ روپے کی بڑی ڈکیتی۔ 8 ڈاکوؤں نے گھر سے 8 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا اور دیگر سامان لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں نے موبائل فونز کو ہاتھ بھی نہ لگایا، لیپ ٹاپ، قیمتی گھڑیاں بھی ساتھ لے گئے۔ اہل خانہ کو شرخمال بنا کر تقریباً 3 گھنٹے تک لوٹ مار کرتے رہے۔ شاطر ڈاکوؤں نے اپنے فنگر پرنٹس کو کپڑے سے اچھی طرح صاف کیا۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ لاس میں شدید بارشیں، وادی تھور اور بونداس میں بڑے پیمانے پر تباہی، سیلابی ریلے ہر چیز بہا لے گئے۔ زرعی زمینیں، کھڑی فصلیں، باغات، مکانات، سڑکیں اور رابطہ پل متاثر۔ کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ شاہراہ قراقرم بھی متعدد مقامات پر بند۔ متاثرین نے فوری امدادی کارروائیوں اور امداد کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر بالائی علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز بارش کا امکان۔ اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش متوقع۔